اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین و اصحابہ المنتجبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا السلام علیکم یا علی مولا السلام علیکم یا ابا محمد الحسن السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی السلام علیکم یا حضرت یعقوب زنجانی برِ صغیر میں اولیاء اللہ کے امام، ہم سب ادنا لوگوں کے رہبر، ہادی، ٹیچر شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب لکھی۔ کتاب کے آغاز میں داتا صاحب فرماتے ہیں، میں نے بارگاہ رب تعالیٰ میں استخارہ کیا۔ فرماتے ہیں استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ ہم بارگاہ رب العزت میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام انبیاء کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام اولیاء اللہ کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بالخصوص حضور داتا صاحب کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹھنا سننا سنانا نفع بخش ہو، آمین یا رب العالمین۔ داتا صاحب فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ خالصتاً اللہ اور اس کے نبی کی رضا کے لیے سنتا ہے، جبکہ جو بولتا ہے بعض اوقات نفس کی رضا کے لیے بولتا ہے اور بعض اوقات رب کی رضا کے لیے بھی بول لیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا، آپ کا سننا مالک آپ کی رضا کے لیے ہو، نفس کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ کشف المحجوب ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور جیسے کہ ہم روز اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ کشف المحجوب کو داتا صاحب نے پرشین میں لکھا تھا۔ ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ تصوف کیا ہے، تو داتا صاحب نے یہ جواب دیا تھا کہ یہ سوال اتنا بڑا ہے کہ اس کے جواب میں مجھے ایک پوری کتاب لکھنی پڑے گی، اور جب کوئی سائل سوال کرے تو سائل کا حق ہوتا ہے کہ اس کو قرار واقعی اس کو بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ جواب دیا جائے۔ تو اس سوال کے جواب میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی۔ کتاب کو پرشین میں لکھا گیا تھا، اور اس کتاب کی پہلی اردو ٹرانسلیشن 1894 میں مولوی فیروز دین صاحب نے کی تھی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کی روح پر، ان کی قبر پر اپنا کرم خصوصی فرما، کیونکہ مولوی فیروز دین صاحب ہی کی یہ ٹرانسلیشن ہے جس کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں، اور کشف المحجوب ہم تک پہنچ رہی ہے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کشف المحجوب ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس وقت ہم کتاب کے تیسرے حصے میں موجود ہیں۔ یہ تیسرا حصہ وہ ہے جس میں داتا صاحب بہت سے اولیاء اللہ کا اور اولیاء اللہ کے صوفی آرڈرز کا تعارف کرواتے ہیں۔ ہر صوفی آرڈر کسی ایک اسپریچول کانسیپٹ پر بہت زیادہ ایمفسائز کرتا ہے۔ ہم اس وقت 7واں جو گروپ ہے وہ پڑھ رہے ہیں اولیاء اللہ کا، اس کو فرقہ حکیمیہ کہتے ہیں۔ فرقہ حکیمیہ حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہیں۔ حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہ ان پہلے اولیاء اللہ میں سے ہیں جنہوں نے ولایت کے کانسیپٹ کو آرٹیکولیٹ کیا تھا سب سے پہلے۔ اس سے پہلے ولی تو ایگزسٹ کرتے تھے، لیکن ولایت سے ریلیٹڈ جو تھیریز ہیں، جو آئیڈیالوجیز ہیں، ان کو پہلی دفعہ انٹلیکچول لیول پر اس صوفی سینٹ نے آرٹیکولیٹ کیا تھا، اور جو ان کے پیروکار ہیں انہوں نے بھی ولایت کے کانسیپٹ کو ڈیولپ کیا اور اس پر بہت سا ایمفسس اپنا لے کیا۔ کل کی جو کانورزیشن ہے اگر ہم اس کا کوئک ریکیپ کریں تو ہم فرقہ حکیمیہ میں 9 داتا صاحب مبحث ہمارے سامنے رکھیں گے، 9 ڈیبیٹس، 9 ڈسکشنز۔ تو کل ہم نے دوسری بحث جو ہے اس کو شروع کیا تھا، اور دوسری بحث میں
داتا صاحب لفظ ولی کی مزید تشریح جو ہے وہ کر رہے تھے. پہلی بحث میں داتا صاحب نے اس لفظ ولی کے 7 مطالب ہمیں بتائے تھے, اور کچھ مطالب ایسے تھے جو کہ ڈکشنری اورینٹڈ بھی تھے کہ واو پر زبر ہو تو کیا ہوگا, واو پر زیر ہو تو کیا ہوگا. قرآنک مطلب بھی تھے, خدا کے لیے بھی ولی کا ورڈ استعمال کیا گیا, محبت کی مختلف حالتوں کے لیے ولی کا ورڈ استعمال کیا گیا. اور پھر داتا صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ ولی کیوں بنایا جاتا ہے, کمیونٹی کو کلینس کرتا ہے, ایٹ ٹائمز اس کو پولیٹیکل رول دیا جاتا ہے. وہ ساری باتیں داتا صاحب نے پہلی بحث کے اندر کور کی تھیں. کل جو ہم نے دوسری بحث شروع کی ہے اس میں داتا صاحب نے قرآن و حدیث سے لفظ ولی کو پریزنٹ کرنا شروع کیا. سب سے پہلے قرآن کی آیات انہوں نے سامنے رکھی, اور اس میں سے مشہور آیت انہوں نے پیش کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے کچھ اولیاء ہیں جن پر نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا, اور اس پر کانورزیشن ہوئی. اور جیسے کل ہم نے بھی اپنے درجے کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ غم جو ہے وہ پاسٹ اورینٹڈ ہوتا ہے, خوف جو ہے وہ فیوچر اورینٹڈ ہوتا ہے. اللہ کے اولیاء گاڈ کی ایسی یونین میں ہوتے ہیں, گاڈ کی ایسی توجہ میں ہوتے ہیں کہ یہ دونوں طرح کے فیئرز ان سے لفٹ کر لیے جاتے ہیں. کل اس کے اوپر ہم نے تھوڑی سی کانورزیشن کی تھی. اور پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث داتا صاحب نے پیش کی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں سنو, کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ صحابہ اور شہداء ان پر رشک کریں گے, انویس ہوں گے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی اس طبقے کے بارے میں بتائیں, ہم ان سے محبت کریں گے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ طبقہ ہے جو آپس میں جب سوشلائز کرتا ہے, آپس میں جب ملتا بیٹھتا ہے, تو ان کے ملنے بیٹھنے اور سوشلائزیشن کی ایک ہی یارڈ سٹک ہوتی ہے, اور وہ خدا کی وحی اور خدا کی محبت ہوتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خدا کی محبت کی وجہ سے آپس میں ٹائز کو قائم کرتے ہیں, اور یہ اولیاء اللہ ہیں, ان کو امپلائی کیا گیا. تو دادا صاحب نے یہ ساری باتیں جو ہیں ہم سے شیئر کی. اس کے بعد جو دادا صاحب اپنا میجر آرگومنٹ لے کے آئے, دادا صاحب کے دور میں ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ ایک تو امت ہے کامنرز, اور ایک انبیاء ہیں, وہ سپیریئر بینگز ہیں, وہ ڈسٹنگوشڈ لوگ ہیں. تو امت کے اندر یہ بحث ہو رہی تھی کہ امت اور انبیاء یہی 2 طبقے ہوتے ہیں, درمیان میں اولیاء اللہ کا کوئی طبقہ نہیں ہوتا. تو داتا صاحب نے اس ڈیبیٹ کو شروع کیا ہے, اور اس ڈیبیٹ کو اب انہوں نے نپٹانا ہے, ریزالو کرنا ہے. اور ڈیبیٹ یہ ہے کہ نبیوں اور عام امتیوں کے درمیان ایک ڈسٹنگوشڈ طبقہ جس کو ڈسٹنکشن حاصل ہے وہ اولیاء اللہ کا ہے, اور وہ ہوتا ہے. تو دادا صاحب نے کل میجر آرگومنٹ قائم کیا, اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ محمد تیری شریعت کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قیامت تک باقی رکھوں گا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پاتھ ہے, اس پاتھ کے 2 کمپوننٹس ہیں. ایک کمپوننٹ جو ہے وہ اسپرچول / مسٹیکل ہے, اور ایک کمپوننٹ جو ہے وہ ظاہری ہے, فزیکل ہے, وہ سامنے کا ہے. جو سامنے کا ایکسٹرنل کمپوننٹ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کو پیدا کیا. علماء اور محدثین نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ایکسٹرنل ایسپیکٹس تھے ان کو پریزرو کیا, اور علماء ہیں. اور جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپرچول / مسٹیکل لیگسی تھی اس کو اولیاء اللہ نے پروٹیکٹ کیا, پریزرو کیا, اور قیامت تک وہ یہی کام کرتے رہیں گے. تو دادا صاحب نے کلیم یہ کیا, اپنا آرگومنٹ یہ ایڈوانس کیا کہ اگر اولیاء اللہ قیامت تک نہ ہوں تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو لیگسی ہے, مسٹیکل اسپرچول لیگسی, وہ پریزرو نہیں رہے گی. تو اولیاء اللہ کا ضروری ہے کہ وہ قیامت تک موجود رہیں, اور وہ موجود رہیں گے. دادا صاحب نے یہ کلیم کر دیا کہ قیامت جب تک قائم نہیں ہوتی اولیاء اللہ آتے رہیں گے. اور جیسے کل اسی میں ضمنی گفتگو ہم نے کی تھی کہ آخری ولی جو ہیں وہ حضرت امام محمد المہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے جو خاتم الاولیاء ہیں, اور ان کے بعد آف کورس قیامت ہی کا معاملہ ہے. ہی وڈ بی دا لاسٹ سینٹ. تو دادا صاحب نے کہا کہ 2 گروپس ایسے ہیں جو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو کوئی ڈسٹنکشن حاصل ہے, یا ان کو کوئی تخصیص یا تخصص, یا وہ خاص ہیں. یہ جو جتنے ورڈز میں نے بولے ہیں یہ خاص کے روٹ ورڈز ہیں. تو 2 گروپس کا مسئلہ ہے. ایک گروپ ہے معتزلائٹس کا, جیسے کل ہم نے بات کی تھی کہ معتزلائٹس جو ہیں وہ ریشنل تھنکرز تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں اولیاء کو کوئی ڈسٹنکشن حاصل نہیں. مطلب کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ سارے ہی اولی ہیں, دے آل آر ایکول, یعنی پھر کوئی ولی ہے ہی نہیں. اس کا مطلب تو یہ ہے
بائی آل پریکٹیکل پرپسز. تو داتا صاحب نے کل ان کو ایک بریف ریبٹل دیا تھا, آج جب ہم آگے جائیں گے تو اور ان کو ریبٹ کریں گے. وہ بریف ریبٹل یہ ہے کہ اگر اولیاء میں ڈسٹنکشن نہیں ہے تو پھر انبیاء میں بھی ڈسٹنکشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن انبیاء میں ڈسٹنکشن ہے, کوئی سپیریئر ہے, کسی کا درجہ نیچے ہے, اور اولیاء بھی نبیوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو پہلا ریبٹل جو داتا صاحب نے بریفلی دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ڈسٹنکشن کا انکار کرتا ہے تو پھر اس کو سب سے پہلے پروفیٹک ڈسٹنکشن کا انکار کرنا پڑے گا کہ پروفٹس کے درمیان جو ڈسٹنکشن ہے وہ بھی نہیں ہے, جو کہ انکار کوئی نہیں کر سکتا اس کا. تو اگر نبیوں میں ڈسٹنکشن ہے, کوئی سپیریئر ہے, کوئی نیچے ہے, اسی طرح اللہ کے بندوں میں جو امتی ہیں ان میں بھی ڈسٹنکشن ہو سکتی ہے, کوئی سپیریئر ہے اور کوئی انفیریئر ہے. امتیوں میں بھی کوئی سپیریئر ہو سکتا ہے جو کہ ولی ہوگا, فرینڈ آف گاڈ ہوگا. دوسرا طبقہ ہشوائٹس کا تھا, انہیں ہشویہ کہتے ہیں, اور کل ان کے پر ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ ان کے اور عقائد کیا ہیں. یہ چیزوں کو بہت لٹرل اپروچ تھی ان کی ایکسٹریم ریشنل اپروچ ہے معتزلائٹس کی, ان کی ایکسٹریم لٹرل اپروچ ہے. ہشوائٹس نے کہا ہاں اولیاء اللہ ہوتے تو ہیں, وہ ڈسٹنکشن بھی رکھتے ہیں, مگر وہ جو ڈسٹنگوشڈ, وہ جو ٹاورنگ لافٹی اولیاء اللہ تھے اب وہ نہیں آتے. اب ہمارا زمانہ ان سے خالی ہے, وہ آ چکے, اب نہیں آئیں گے. تو داتا صاحب پیچھے کہہ رہے ہیں وہ قیامت تک آئیں گے, ہشوائٹس کہہ رہے ہیں وہ نہیں آئیں گے. تو داتا صاحب نے ان کو بھی بریفلی ریبٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ انکار مستقبل اتنا ہی برا ہوتا ہے جتنا انکار ماضی. اگر آپ پاسٹ کو مان رہے ہیں کہ پاسٹ میں اولیاء اللہ تھے, فیوچر میں نہیں ہوں گے, فیوچر کا انکار از ایز بیڈ ایز نیگیٹنگ دا پاسٹ. کوئی چیز اگر پاسٹ میں ہوگی تو تبھی وہ فیوچر میں ہوگی نا. پاسٹ میں سیڈز ہوتے ہیں, فیوچر میں ان کے فروٹس ہوتے ہیں. اگر آپ پاسٹ کو مان رہے ہیں تو پھر فیوچر میں بھی مانیں. پھر وہ کیا آپ کی ریزننگ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 2019 میں نہیں ہوں گے؟ واٹ از یور ریزننگ؟ اگر وہ صحابہ کے دور تک ہی اولیاء اللہ تھے, کہاں لکھا ہے کہ آگے نہیں ہوں گے؟ نبیوں کے بارے میں پتہ ہے, لکھا ہوا ہے لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے. لیکن اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ پاسٹ میں اور فیوچر میں نہیں ہوں گے. کہاں ہیں بتائیں, ریزننگ کیا ہے؟ تو داتا صاحب نے کہا کہ جو انکار مستقبل ہے وہ اتنا ہی برا ہے جتنا انکار ماضی, اور انکار ماضی بھی جو اتنا ہی برا ہے جتنا انکار مستقبل. یعنی اگر آپ ایک زمانے کا انکار کر رہے ہیں تو پھر اگلے کا آٹومیٹکلی انکار کر رہے ہیں, اور اگر ایک کا اقرار کر رہے ہیں تو اگلے کا بھی اقرار کرنا پڑے گا. اگر آپ پاسٹ میں مان رہے ہیں تو پھر فیوچر میں بھی مانیں کہ اولیاء اللہ فیوچر میں بھی آئیں گے. جب داتا صاحب نے یہ کانورزیشن کر لی, پھر داتا صاحب نے پھر اپنے میجر آرگومنٹ کے اوپر وہ واپس آئے. اللہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی برہان کے اظہار کے سمبلز ہیں. برہان ایک ایسا آرگومنٹ ہے جس کو ریبٹ نہیں کیا جا سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برہان کے اظہار کے سمبلز اولیاء اللہ ہوتے ہیں. اور پھر داتا صاحب نے کہا کہ یہ اولیاء اللہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کو اللہ چنتا ہے, اللہ ان کو خاص کر لیتا ہے, خاص, اور ان پر نفس کا دروازہ بند کر دیتا ہے. یہ کوشش بھی کریں تو نفس کے دروازے, داتا صاحب نے یہ تھرو آؤٹ یہ بات کر رہے ہیں وہ کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جن پر نفس کے دروازے بند اللہ نے کر دیے ہیں. وہ نفس کے راستے پہ جانا بھی چاہتے ہیں تو اللہ روک لیتے ہیں انہیں. تو اللہ جب ان کو ٹرین کرتے ہیں, اپنا دوست بناتے ہیں, وہ سارا پروسیس ہو جاتا ہے اور ان کو ولایت پر سرفراز کر دیتے ہیں. پھر جب یہ چلتے ہیں تو ان کی قدموں کی آہٹ کی برکت سے بارش ہوتی ہے. داتا صاحب نے ایگزیکٹلی یہ کہا ہے. دعا تو آگے کی بات ہے, ان کی پریزنس کی بات نہیں ہو رہی, ان کے ایک ایکشن کی بات ہو رہی ہے. ویسے بائی دا وے جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں ایٹ اے ویری ڈفرنٹ نوٹ, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے نہیں بھیجا آپ کو محض عالمین کے لیے رحمت. اس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایکشن کا تذکرہ ہے, پوری پریزنس کا تذکرہ نہیں ہے کہ آپ کا ادھر سے ادھر آنا. دس از ون ایکشن آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا ادھر سے ادھر آنا عالمین کے لیے رحمت ہے. تو ان کی پریزنس کتنی بڑی رحمت ہوگی جن کا ایک ایکشن جو ہے وہ عالمین کے لیے رحمت ہے. اگر ہم اس آیت کو لٹرلی اس کے اندر ڈائیو کریں تو پروفٹ کے پورے وجود کی یہاں پہ بات ہی نہیں کی اللہ نے. ان کے بھیجنے سے عالمین کو رحمت ملی ہے. یہ دس از ون ایکشن فرام دیئر ٹو ہیئر, ون ایکشن. تو بہرحال وہ آقا کی ذات کتنی بڑی ہوگی, وی ہیو نو آئیڈیا. تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ جو ہیں ان کے قدموں کی برکت سے بارشیں نازل ہوتی ہیں,
ان کے باطن کی کلینزنگ سے نباتات اگتے ہیں کہ جدھر جدھر جاتے ہیں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایگریکلچر کر، ہم نہیں کر رہے آپا، ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ اولیاء اللہ بھی ہڈن آپ کے فیلڈز پہ شاید ہوں، ہمیں پتہ نہ ہو. ان کی باطن کی جو صفائی ہے ان کی وجہ سے وہ نباتات اگ جاتے ہیں. اور پھر ایک اور ان کا رول ہے جس پر کل ہم نے بریفلی کانورزیشن کی تھی کہ ان کی دعاؤں سے کفار کے خلاف اللہ تعالیٰ مدد عطا کرتا ہے مسلمانوں کو. ان کا یہ بھی ایک رول ہے، اسٹریٹجک رول. they have a strategic role to play as well. جی اچھا، اب انٹرسٹنگ بات، دا صاحب جب یہ بات کر چکے تو اب داتا صاحب نے ان کی ہائرارکی ہم سے شیئر کی. کل یہ بات ہوئی تھی ٹو این ایکسٹینٹ کہ یہ ایک صوفی سیکرٹ ہے جس کو داتا صاحب نے، یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے بتایا ہے. داتا صاحب آگے جا کے یہ بات کریں گے، آگے جا کے داتا صاحب آگے جا کے یہ بات کریں گے کہ ولایت کی شرط ہے کہ اس کو چھپایا جائے. یہ آگے وہ بتائیں گے. ولایت کی شرط ہے کہ اس کو چھپایا جائے، نبوت کی شرط ہے اسے بتایا جائے. نبی از ڈفرنٹ فرام ولی، کیونکہ آف کورس وہ ہائر اسٹیشن ہے ان کا. تو داتا صاحب فرماتے ہیں اولیاء اللہ کی ہائرارکی میں 4000 اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اور یہ جو ولی ہے یہ اس ہائرارکی کا آپ سمجھیں کہ یہ سیکنڈ لیفٹیننٹ ہے. ہم تو کہیں بھی نہیں ہے نا، ہم تو اسپیکٹیٹرز ہیں. اسپیکٹیٹرز بھی نہیں ہیں، وہ تو ہے ہی نہیں، ہم اسپیکٹیٹر ہیں. ہم وہ لوگ ہیں وہ جو پری ایف ایس سی کے بعد وہ کیڈٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی 4000 اولیاء ہیں، اور اولیاء کی کل کا ریکیپ ابھی ہم کر رہے ہیں. 4000 اولیاء ہیں اور یہ کام کرتے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا کہ یہ اولیاء ہیں. یہ ہڈن ہے، اور یہ اتنے ہڈن ہے کہ اپنے آپ سے بھی ہڈن ہے. ایٹ ٹائمز ان کو بھی نہیں پتا کہ دے ہیو جوائنڈ دی آرمی، دے آر پارٹ آف دا سسٹم، مگر ان سے کام لیا جا رہا ہے، ان کو گائیڈنس دی جا رہی ہے اور ان سے کام لیا جا رہا ہے. اور دادا صاحب نے جب یہ بات کہی تو انہوں نے ایک اور جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں اس کے متعلق حدیثیں وارد ہوئی ہیں. اچھا، اولیاء اللہ کی جو حدیث ہیں بائی دا وے وہ والی حدیث نہیں ہے جو کہ ریٹن یا نقلی یا ٹرانسمیٹڈ ہوتی ہیں. ان کا اپنا کنیکشن جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وچ از اے لیونگ کنیکشن، ان کے ذریعے سے بھی ان کو حدیث ملتی ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں حدیثیں وارد ہوئی ہیں، اولیاء اللہ کے اپنے سرمنز ہیں جو بتا رہے ہیں کہ یہ 4000 ہیں، اور کہتے ہیں مجھے خود الحمدللہ اس کے متعلق خبر ملی ہے، مجھ سے بھی یہ نیوز شیئر کی گئی ہے، دے آر 4000. اچھا، ان میں ایک ان کی ہیوملٹی بھی ہے، جیسے اپنے آپ کو وہ، حالانکہ وہ خود وہ ماشاءاللہ غوث ہوں گے اپنے وقت کے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے بھی بتایا گیا، میں نے، مطلب ہیوملٹی، ہمبل، ہی از بینگ ہمبل. تو کہہ رہے ہیں مجھے بھی بتایا گیا. ویری نائس. پھر کہتے ہیں اس کے بعد تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اہل جو عالم میں تصرف رکھتے ہیں، جو بڑی میگا چینجز کر سکتے ہیں، وہ سرے لشکر ہیں، یعنی وہ اس آرمی کے آگے سینئر پوزیشنز پہ ہیں، وہ 300 ہیں جنہیں اخیار کہتے ہیں. یہ اگلی پوزیشن ہے انہوں نے بتا دی. 40 دوسرے ہیں جنہیں ابدال کہتے ہیں، 7 اور ہیں جنہیں ابرار کہتے ہیں، 4 دوسرے ہیں جنہیں اوتاد کہتے ہیں، 3 اور ہیں جن کو نقیب کہتے ہیں، 1 اور ہے جسے غوث اور کتب کہتے ہیں. تو غوث اور کتب جو ہے وہ اصل میں انٹرچینجبل ہے، اور عام طور پہ جو غوث ہوتا ہے، اور وہ یعنی جو غوثز بھی ایٹ ٹائم 3-4 ہو سکتے ہیں، جو ان کا ہیڈ ہوتا ہے اس کو قطب الاقطاب یا غوث العظم کہتے ہیں، جو ٹاپ والا ہوتا ہے. بہرحال تو 1 اور ہے جسے غوث اور کتب کہتے ہیں، از ایٹ دا ٹاپ. اور یہ سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. اب انہوں نے 2 اولیاء اللہ کا تعارف کروا دیا. ایک 4000 ہیں، وہ اتنے ہڈن ہیں کہ وہ اپنے آپ سے بھی ہڈن ہیں، ان کو بھی نہیں پتا کہ وہ اولیاء ہیں. اور یہ جو سینئر پوزیشنز پہ ہیں یہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں، آپس میں بھی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور یہ 4000 کو بھی جانتے ہیں، ان سے کام بھی لے رہے ہیں.
اب ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی جہاں سے آج کی ہم ریڈنگ شروع کرتے ہیں باضابطہ طور پہ. ڈیبیٹ یہ ہے کیا صوفی کا یہ جاننا کہ وہ ولی ہے یہ سپیریئر سٹیٹ ہے, یا صوفی کو نہ پتا ہو کہ وہ صوفی ہے یا ولی ہے یہ سپیریئر سٹیٹ ہے. اگر کسی ولی کو یہ پتا ہے کہ وہ ولی ہے تو اس کے اندر ایک غرور کا یا تکبر کا ایک کمپوننٹ پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے جب اس کو یہ پتا چلے کہ میں غوث ہوں یا میں ابدال ہوں تو وہ اعمال اتنے اچھے طریقے سے نہ کرے جتنا کہ ایک وہ آدمی جو کہ نیچے تھا جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہیں پر ہے. تو دادا صاحب کے ہاں اب یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی. دادا صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ کچھ اولیاء اللہ کو نہیں پتا کہ وہ ولی ہیں اور کچھ کو پتا ہے کہ وہ ولی ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ جن کو یہ پتا ہے کہ وہ ولی ہیں وہ پھر آخرت سے بے خوف ہو جائیں گے, اور یہ تو بڑا ایک چیلنجنگ سچویشن پیدا ہو جائے گی. اگر آپ کو یہ پتا چل جائے آپ ولی ہیں تو آپ تو آخرت اور جہنم سے آپ ڈریں گے نہیں, آپ اعمال میں ویک ہونا شروع ہو جائیں گے. اور بائی دا وے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینے سے باہر چلے گئے دور, اور صحابہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے. مدینے سے باہر چلے گئے تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی پاک کو ڈھونڈ لیا, اور وہ ایک گارڈن میں تھے. اور وہ جب انہوں نے نبی پاک کو دیکھا کہ پورا مدینہ ڈھونڈ رہا تھا نبی پاک کدھر ہے, جب انہوں نے سب سے پہلے نبی پاک کو ڈھونڈ لیا تو بڑے خوش ہوئے, ایکسٹیٹک ہو گئے وہ. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے حق کرنے کی کوشش کی, جس طرح بھی اپنے ادب کا اظہار کیا. تو نبی پاک نے ان کو مسکرا کے کہا ہریرہ تمہیں میں ایک مزے کی بات نہ بتاؤں, مجھے ابھی جبریل امین آئے ہیں وہی دے کر اور خوشخبری دی ہے, حدیث کا مفہوم ہے, خوشخبری دی ہے کہ جس نے بھی آپ کی امت میں کلمہ پڑھا صدق کے دل سے اس کا انجام جو ہے وہ جنت ہی ہے, وہ اینڈ پہ جنت میں ہی جائے گا. تو حضرت ابو ہریرہ اتنا خوش ہوئے, انہوں نے کہا کہ یہ پھر آقا مجھے اجازت دیں گے بتا دوں میں سب کو؟ آپ نے کہا بتا دو. حضرت ابو ہریرہ وہاں سے بھاگتے ہوئے مدینے کے اندر آئے, لوگوں جنت ملے گی سب کو, کوئی پریشان, مطلب انہوں نے اعلان کر دیا خوشی کے اندر. سامنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے. وہ جب حضرت عمر کے پاس آئے انہوں نے تھپڑ مارا ان کو زوردار قسم کا منہ لال ہو گیا بالکل. اب حضرت ابو ہریرہ چپ کر گئے, ان کو بڑے ناراض ہوئے, وہ پروفٹ کی حدیث بتا رہے تھے, حضرت عمر نے تھپڑ مار دیا. اب وہ نبی پاک کی بارگاہ میں انہوں نے اپنا یہ قصہ پیش کیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی حدیث بیان کر رہا ہوں, حضرت عمر بن الخطاب نے تھپڑ مار دیے. حضرت عمر کو بلایا گیا تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ کی حدیث تو بالکل برحق ہے, میں اس کے حق ہے وہ تو, لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ جس طرح یہ اعلان کر رہے ہیں اگر یہ اعلان اسی طرح ہم نے کر دیا تو لوگ کہیں عمل کرنا نہ چھوڑ دیں, آخرت سے اتنے بے خوف, مطلب اس کے اندر بریکٹس میں یہ ہے آخرت سے بے خوف نہ ہو جائیں کہیں. تو میں اس لیے چاہ رہا تھا کہ اس بات کو اور طریقے سے ذرا, مطلب ان کا مفہوم یہ تھا, ان کی نیت یہ تھی. تو اب یہی ڈیبیٹ یہاں پر آ گئی ہے کہ اگر ولی کو یہ پتہ چل جائے کہ میں ولی ہوں کیا وہ آخرت سے بے خوف نہیں ہو جائے گا؟ کچھ لوگوں نے یہ کہا. تو دادا صاحب تو بتا چکے ہیں کہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ولی ہیں. تو اب یہ ڈیبیٹ یہاں سے شروع ہوتی ہے. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو دادا صاحب کہتے ہیں ہائرارکی کو بتانے کے بعد یہ سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں, کاموں میں ایک دوسرے کے اذن کے محتاج ہوتے ہیں. یہ جو ہائرارکی ہم نے بتائی ہے یہ انٹر ڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, ہر کوئی دوسرے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے. اور اس بات پر اخبار مروجہ ناطق ہیں اور تمام اہل سنت اس بات کی صحت پر متفق ہیں, اور اس مقام پر اس امر کی شرح اور تفصیل مقصود نہیں. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں یہ جتنی میں نے ہائرارکی بتا دی ہے آپ کو, یہ ہائرارکی بالکل ایسے ہی ہے, یہ سارے آپس میں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں. اخبار مروجہ نیوز کو کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں جو نیوز میرے تک آئی ہے وہ نیوز یہی بتا رہی ہے کہ یہ سارے انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں اور ایک دوسرے کو یہ جانتے بھی ہیں, اور تمام اہل سنت اس بات کی صحت پر متفق ہیں. پیپل آف دا سنہ ناٹ ایز اے سیکٹ بٹ دوز پیپل ہو آر ایکچوئل فالوورز آف سنہ. تو کہہ رہے ہیں وہ بھی اس پر کنسنسس رکھتے ہیں, اور اس بات پر میں نے زیادہ لمبی چوڑی بحث ابھی نہیں کرنی. لیکن یہاں اس امر کے متعلق جو میں نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اولیاء اللہ جو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں
کہ ان میں سے ہر ایک ولی ہے. عوام اس پر اعتراض کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اس صورت میں تو ضروری ہے کہ وہ اپنی عاقبت سے امن میں ہو. تو صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو میں نے آرگومنٹ ابھی ایڈوانس کی ہے کہ اولیاء اللہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں, یہ سینئر اولیاء اللہ پہچانتے ہیں, تو عوام اس پر ایک آرگومنٹ لے کے آتے ہیں کہ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنی آخرت سے امن میں ہو. وہ کہے کہ بس ہم تو ولی ہو گئے, اب کام کریں نہ کریں ہم ولی ہیں. مگر یہ محال ہے, داتا صاحب کہہ رہے ہیں یہ امپاسبل ہے کہ بندہ ولی ہو اور وہ آخرت کا انکار کر دے یا عاقبت سے وہ کہے کہ میں امن میں آ گیا ہوں. دس از امپاسبل. یہ محال ہے کہ ولایت کی معرفت عاقبت سے امن میں ہونے کا تقاضا کرے. داتا صاحب کہہ رہے ہیں دس از امپاسبل کہ ایک بندہ ولی ہو اور وہ عاقبت سے امن میں چلا جائے, یعنی آخرت میں وہ کہے کہ جی مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, میں سیٹسفائیڈ ہوں. بالکل ایسا داتا صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا, کیونکہ جس طرح یہ جائز ہے مومن اپنے ایمان کو پہچاننے والا ہوتا ہے مگر وہ عاقبت سے بے خوف نہیں ہوتا, اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ ولی اپنی ولایت کو پہچانتا ہو اور عاقبت سے بے خوف نہ ہو. داتا صاحب کہہ رہے ہیں جس طرح ایک عام مومن ہے وہ اپنے ایمان کو نہیں پہچانتا. ایمان والا ہونا کوئی چھوٹا سٹیشن ہے, بہت بڑا سٹیشن ہے. اگر آپ اپنے ایمان کو پہچانتے ہیں الحمدللہ میں مومن ہوں, اللہ پر ایمان رکھتا ہوں, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے نبیوں پر, لیکن یہ ایک لمحے کے لیے بھی خیال آتا ہے کہ اب میں عمل نہ کروں, ایمان کی وجہ سے بچت تو ہو ہی جائے گی اینڈ پہ. نہیں, ایمان کے ساتھ ساتھ بندہ عمل کرتا رہتا ہے. اگر ایک عام مومن کا یہ حال ہے کہ جب اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ مومن ہے اور وہ عمل کرتا رہتا ہے, تو ولی کو جب یہ پتا چلتا ہے وہ ولایت ہے اس کے پاس, تو وہ اور زیادہ عمل کرتا ہے. وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں آخرت سے بے خوف ہوں؟ وہ تو اور زیادہ آخرت کے اوپر توجہ کرتا ہے, کیونکہ ولی تو بنا ہی وہ ہے جس کے پاس گاڈ کانشسنس ہے, اور وہ گاڈ کی ایک لیول پر میجسٹی کو بھی ایک عام مومن سے بہتر پہچانتا ہے کہ اگر مارے گئے تو بہت برا مریں گے. ایک عام آدمی تو اس درجے پہ پہچانتا ہی نہیں ہے. تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مومن ہو کر آخرت سے بے خوف نہیں ہوتا, ولی ہو کر کیسے بے خوف ہو سکتا ہے؟ اگر اس کو یہ پتا چل جائے کہ وہ ولی ہے, بالکل بے خوف نہیں ہوگا, وہ عبادت ہی کرے گا, وہ عمل ہی کرے گا, اور وہ گریٹر سبمیشن میں چلا جائے گا, اس کی اویئرنس بڑھ جائے گی. بالکل. اچھا, لیکن داتا صاحب ایک اور بات کر رہے ہیں, عاقبت سے تو وہ خوف کرتا رہے گا, اللہ سے خوف ہے نا, لیکن یہ جائز ہے کہ کرامت کے طور پر حق تعالی ولی کو اس کے حال کی صحت کی وجہ سے اسے عاقبت اور دشمن کی مخالفت سے بے خوف کر دے. داتا صاحب کہہ رہے ہیں بٹ پاز, عمل وہ کرتا رہے گا, عمل تو وہ کرے گا ہمیشہ, مگر یہ جائز ہے کہ اللہ کسی کو کرامت عطا کر دے. کرامت کو ہم تو صرف میریکل کے لیول پہ لیتے ہیں نا, مگر کرامت کا مطلب ایلیویشن بھی ہوتا ہے. اللہ کسی کو ایلیویٹ کر دے, کرامت عطا کر دے, اور اس کے حال کی صحت کو اتنا پرفیکٹ کر دے, یعنی اس کے حال کو اتنا پرفیکٹ کر دے, اس کی اسپرچویلٹی اور انٹرنل کو اتنا پرفیکٹ کر دے کہ اللہ دشمن سے اسے بے خوف کر دے, عاقبت اور دشمن سے بے خوف کر دے. عمل سے وہ بے خوف نہیں ہوگا کبھی بھی, لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ اس کو ایک ایسا, کچھ اولیاء اللہ کو ایسی ایلیویشن دے دے کہ ان کو اللہ سے ایسی امید پیدا ہو جائے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاملہ اچھا ہی کریں گے. وہ کرامت ہے, وہ ایلیویشن ہے, وہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوگا. اور اس کے پیچھے قرآن کی یہ والی آیت ہے, ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ میں اپنے دوستوں سے خوف اور غم اٹھا لیتا ہوں. تو اللہ کی میجسٹی سے وہ پورے طور پہ بے خوف نہیں ہوں گے, لیکن کچھ اولیاء اللہ کو اللہ جب ایلیویٹ کرتا ہے تو ان کے دشمنوں اور ٹو این ایکسٹینٹ جہنم کے خوف سے ان کو رہا کر دیتا ہے, ان کو رہائی مل جاتی ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں اور اس مقام پر مشائخ کے درمیان اختلاف ہے, اور میں نے اختلاف کا سبب ظاہر کر دیا ہے. ان 4000 میں سے جو خفیہ بھی ہیں وہ اپنی ولایت کو جاننا جائز نہیں رکھتے,
اور وہ لوگ جو اس گروہ کے علاوہ ہیں اس بات کو جائز سمجھتے ہیں. داس صاحب کہتے ہیں ان شارٹ ڈبیٹ ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ، تو 4000 ہیں اولیاء اللہ، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی ولایت کو جانے، وہ ہڈن ہی رہتے ہیں. اور جو اوپر والے اسٹیشن پر ہیں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی ولایت کو جانے، اور ان کو ولایت کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ابدال ہیں یا وہ نکیم ہیں یا وہ اتاد ہیں، جو بھی ہیں. وہ نیچے والوں کو نہیں پتہ چلے گا، اوپر والوں کو پتہ چل جائے گا. سمپل سی بات ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تاج صاحب کہتے ہیں نیز بہت سے فقہا اس گروہ کے موافق ہیں، بہت سے اس گروہ کے موافق، اور متکلمین میں سے بھی بعض پہلے گروہ کے موافق ہیں اور بعض پچھلے کے. تاج صاحب کہہ رہے ہیں بہرحال اس موضوع پہ ڈیبیٹ جاری ہے. جو تھیولوجنز ہیں اور جو فقہاء ہیں کچھ کہتے ہیں کہ جی ولایت کو جاننا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں جاننا چاہیے، لیکن بہرحال ڈیبیٹ اس پہ جاری ہے. Are we all on the same page? Yeah, okay. تازہ فرماتے ہیں استاد ابو اسحاق اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ اور متقدمین کی ایک جماعت اس بات پر ہیں کہ ولی اپنے آپ کو نہیں پہچانتا کہ وہ ولی ہے. تو ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ جی ولی نہیں جانتا، اور اس میں حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ اور اولیاء اللہ بھی ہیں. استاد ابو بکر بن فواق رحمۃ اللہ علیہ اور متقدمین کی ایک دوسری جماعت اس بات پر ہے کہ ولی اپنے آپ کو پہچانتا ہے کہ وہ ولی ہے. تو داد صاحب کہہ رہے ہیں اولیاء اللہ کا ایک گروپ کہتا ہے کہ ولی کو نہیں پتا کہ وہ ولی ہے، دوسرا گروپ کہتا ہے ولی کو پتا ہے کہ وہ ولی ہے. اور داتا صاحب کا اپنا عقیدہ بھی اسی طرف ہے کہ ولی کو پتا ہے کہ وہ ولی ہے. بس ہم پہلے گروپ سے پوچھتے ہیں، وہ گروپ جو کہتا ہے کہ ولی کو نہیں پتا ہوتا، بس ہم پہلے گروہ سے پوچھتے ہیں کہ اگر اس گروپ کو ان کی ولایت کی معرفت ہو جائے تو کیا نقصان اور حرج ہے؟ بھئی اگر ان کو پتا چل جائے کہ میں ولی ہوں تو واٹس دا پرابلم؟ اور اگر وہ یہ جواب دیں کہ جب وہ یہ بات جان لے گا کہ میں ولی ہوں تو اپنے آپ پر مغرور ہو جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایروگنٹ ہو جائے گا، اس لیے اس کو نہیں پتا ہونا چاہیے یہ ولی ہے. تو ہم کہتے ہیں ولایت کی شرط حق کی نگہداشت ہے. ولایت کی کیا شرط ہے؟ کہ گاڈ آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور آپ کو رائٹ پاتھ کے پر رکھتے ہیں. پس جو شخص آفت سے محفوظ ہو، جس کو اللہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں، وہ مغرور کیسے ہو سکتا ہے؟ ایروگنس تو ایک چھوٹی بیماری ہے، بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ نے اسے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، تو بیچارہ ایروگنٹ کیوں ہوگا؟ اب اتنے جوتے کھانے کے بعد ویسے ایروگنس ویسے نکل جانی ہے اس کی. اتنے فنا، پتہ نہیں فنا فلانا فنا فلانا فنا فنا ایبسولوٹلی گون. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں ولایت کی شرط حق کی نگہداشت ہے، پس جو شخص آفت سے محفوظ ہو وہ مغرور کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات تو بالکل عامیانہ ہے، یہ تو بڑی ایک عام بندوں کی بات ہے، بڑی جیسے منڈین سی بات ہے. جب کسی ولی سے خلاف عادت چیزوں کا ظہور ہو، جیسے عرف میں کرامت کہتے ہیں، تو وہ انہیں دیکھتے ہوئے بھی یہ نہ سمجھ سکے کہ میں ولی ہوں اور یہ خوارق میری ہی کرامتیں ہیں. صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں کتنی سٹوپڈ سا آرگومنٹ ہے کہ ولی کو یہی نہیں پتا کہ وہ ولی ہے، اور اس کے اندر سے میریکلز ہو رہے ہیں، اس سے میریکلز ہو رہے ہیں، اس سے بارشیں برس رہی ہیں، اس سے پلانٹس اگ رہے ہیں، اس سے لوگوں کو فتح مل رہی ہے، اور ولی کو یہی نہیں پتا کہ یہ میں کر رہا ہوں، یہ میرے سے ہو رہا ہے، یعنی آئی ایم دی آبجیکٹ ہیئر جس سے یہ سارا کام ہو رہا ہے. یہ تو بڑی وہ کہہ رہے ہیں عجیب ویئرڈ ہے، دس از bizarre. ہائے ہائے ہائے. تو داسا فرماتے ہیں یہ تو بڑی عامیانہ مطلب فولش سی بات ہے کہ کسی ولی سے عادت کے خلاف چیزیں ظاہر ہو رہی ہوں جسے اصل میں کرامت کہتے ہیں، وہ انہیں دیکھے اور پھر بھی یہ نہ سمجھ سکے کہ میں ولی ہوں اور یہ خوارق یعنی کرامات میری ہی کرامتیں ہیں. بعض عوام اس گروہ کی پیروی کرتے ہیں اور بعض اس گروہ کی، لیکن عوام کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں. تو دا صاحب نے اس پورے آرگومنٹ کو کہ ولی کو پتہ ہونا چاہیے یا نہیں پتہ ہونا چاہیے، تو داتا صاحب نے تو کہہ دیا کہ جی ولی کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ولی ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے،
اور اس کے اندر ایروگنس پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر ایروگنس ہو تو پھر وہ ولی ہی نہیں ہوگا. آلریڈی اتنا بیچارہ اس کا دل ٹرین ہے اور اتنا نفس اس سے اتنا مار دیا گیا کہ بیچارہ کیا ایروگنٹ ہوگا. تو دادا صاحب نے اس آرگومنٹ کو یہاں پر ختم کر دیا. اب وہ پچھلا ایک آرگومنٹ تھا کہ معتزل لائٹس یہ کہتے تھے کہ جی کوئی بندہ خاص نہیں ہوتا. خاص بندہ تبھی ہوگا نا جب کسی بھی کمیونٹی کے اندر ہائرارکی ہوگی. خاص ہونے کے لیے کچھ لوگوں کو انفیریئر ہونا پڑے گا, کچھ کو سپیریئر ہونا پڑے گا. اگر آپ سب کو خاص کہہ دیں تو وہ سارے خاص عام ہو جائیں گے نا, پھر تو ان میں کوئی وہ ہائرارکی نہیں رہے گی. صاحب اس آرگومنٹ کو ذرا معتزل لائٹس کو وہ ان کو ذرا ریبٹ کر رہے ہیں. صاحب فرماتے ہیں معتزلہ تخصیص اور کرامت کے بالکل منکر ہیں, اور ولایت کی حقیقت کرامت اور تخصیص ہی ہوتی ہے. صاحب کہہ رہے ہیں کہ معتزل لائٹس کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی ایلیویشن / میریکل نہیں, کسی کے پاس کوئی اسپیشل سٹیشن نہیں. لیکن صاحب کہہ رہے ہیں ولایت کی تو ریالٹی ایلیویشن اور میریکلز کے اوپر بیس کرتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ ایلیویٹ کرتے ہیں اور اللہ ان کو ڈسٹنگوش کرتے ہیں اور اللہ انہیں جو ہے میریکلز دیتے ہیں. اب داتا صاحب ایک سارکاسٹک ٹون میں نا معتزل لائٹس کے جتنے عقائد ہیں وہ عقائد بیان کر رہے ہیں معتزل لائٹس کو, اور ان کو ٹانٹ کر رہے ہیں داتا صاحب. لیکن معتزلہ کہتے ہیں سب مسلمان جب فرما بردار ہوں وہ اولیاء اللہ ہی ہیں, سارے مسلمان اولیاء اللہ ہیں. اور جو شخص ایمان کے تمام تقاضوں کو پورا کرے, صفات حق اور رویت الہی کا منکر ہو. یہ جو معتزل لائٹس تھے یہ کہتے تھے کہ اللہ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ نہیں ہوتی, اللہ از اے ہول, ان میں ان کی صفات نہیں ہے. یعنی جو ابھی جب مسلم تھیولوجیکل پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات بھی ہے, اللہ کی صفات بھی ہیں. اللہ کی جو صفات ہیں وہ عین ذات نہیں ہے اور وہ غیر ذات بھی نہیں ہے. معتزل لائٹس یہ کہتے تھے کہ اللہ کی کوئی ایٹریبیوٹ نہیں ہے, اللہ ایک ہول ہے اور اللہ کا ایکشن ہوتا ہے جو کہ جس سے یہ چیزیں بنتی ہیں. وہ اس طرح کی تھیولوجی کو پروموٹ کر رہے تھے. تو دادا صاحب ٹانٹ کر رہے ہیں کہ یہ معتزل لائٹس کیا کہتے ہیں, جب سارے فرما بردار ہوں تو اولیاء اللہ ہوتے ہیں, سارکاسٹک ٹون میں. جیسے آج کل میں ایک گروپ ہے وہ کہتا ہے جی پروفٹ کی ساری قوم ہی آل رسول ہے, ساری آل ہوتی ہے, سبھی آل ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ معتزلہ کہتے ہیں جب سارے مسلمان فرما بردار ہو اولیاء اللہ ہیں. اور یہ اور کیا کہتے ہیں, صفات حق کا انکار کرتے ہیں, رویت الہی کا انکار کرتے ہیں. وہ کیونکہ ریشنالٹی پہ وہ تھے نا, تو وہ کہتے تھے کہ دیکھیں یہ قیامت میں بھی آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے. آپ اگر اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے تو قیامت میں کیسے دیکھیں گے آپ, کیونکہ وہ بھی کریٹڈ ریلم ہوگی, یہ بھی کریٹڈ ریلم ہے. اگر وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو پھر یہاں پر بھی دیکھنا چاہیے تھا ہمیں, لیکن کیونکہ ہم یہاں پر نہیں دیکھ رہے ہم وہاں پر بھی نہیں دیکھیں گے. یہ صرف ایسے ڈھکوسلا ہے, ہمیں صرف خوش کیا گیا ہے کہ ہم قیامت میں اللہ کو دیکھیں گے. یہ مسلم مسٹسزم اور تھیولوجی کی پوزیشن اب نہیں ہے, یہ معتزل لائٹس کی پوزیشن ہے. تو داس صاحب کہہ رہے ہیں یہ لوگ جو صفات حق کا انکار کرتے ہیں, رویت الہی کا انکار کرتے ہیں کہ ہم رب کو کبھی دیکھ سکیں گے, فاسق اور مومن کو ہمیشہ دوزخ میں رہنے کو جائز رکھتے تھے. یعنی یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص گناہ گار ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا, مومن ہو, ایک گناہ کرے دوبارہ توبہ نہیں کر سکتا, جہنم میں سڑے گا. یہ بھی ان کا عقیدہ تھا. بغیر رسولوں کے آنے اور کتب الہیہ کے نازل ہونے کے محض عقل پر شریعت کے جواز کا اقرار کرے. اور دادا صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایک اور بھی ان کا عقیدہ تھا کہ رسول نہ بھی آتے, کتابیں نہ بھی آتی, ریشنالٹی اتنی تگڑی چیز ہے کہ ہم خدا تک جا سکتے تھے. یہ بھی ان کا عقیدہ تھا. تو دادا صاحب کہتے ہیں یہ جس کے عقائد ہوں وہ ولی ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا تو بادشاہ ہے, تو جو مرضی کر. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں جن کے یہ عقائد ہوں وہ ولی ہوتا ہے, لیکن شیطان کا ولی نہ کہ خدا کا ولی. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان معتزل لائٹس کے آرگومنٹس میں ہم نے ولایت کے انسٹیٹیوشن کو جج کرنا ہے, جن کے باقی آرگومنٹس یہ ہیں, یہ دیکھ لیں آپ, یہ اب نہیں ایگزسٹ کرتے, یہ نہیں ہے اب, یہ ڈز ناٹ ایگزسٹ اینی مور.
یہ لیکن بائی دا وے یہ عباسی دور کے اندر ان کی پیک تھی, مامون الرشید کے دور میں انہوں نے پیک پکڑی تھی. ہاں جی, اس کے بعد بھی امام احمد بن حنبل کی انہی کے خلاف تو جنگ تھی, جب ان کو وہ اس وقت اسٹیٹ سپانسرڈ یہ ان کے پاس تھی نا آئیڈیالوجی. اصل میں دیکھیں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اسٹیٹ جس آئیڈیالوجی کو سپانسر کر دے وقتی طور پہ ایک عام آدمی کے لیے وہ اسلام بن جاتا ہے. تو اس وقت کی اسٹیٹ نے ان کو سپانسر کیا ہوا تھا, آج وہ سلفیز ہیں وہ سپانسرڈ ہیں, جو سپانسر ہو جائے بس وہی پھر. تو خیر ان کا یہی تو وہ ڈیبیٹ تھی کہ یہ کہتے تھے کہ قرآن خلق شدہ ہے, قرآن کریٹڈ ہے. وہ اسی ریشنل اس میں اپروچ میں وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں اللہ کی اگر صفات ہوں گی تو ایک اللہ ہے اور ایک اس کی صفات ہیں, تو یہ تو دو قدیم چیزیں ہو جائیں گی اور یہ شرک ہو جائے گا. یہ ریشنل اپروچ تھی نا. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن کو بھی اگر ہم قدیم کہہ دیں کہ یہ کلام قدیم ہے تو کہ قرآن بھی کو اٹرنل ہو جائے گا گاڈ کی طرح, تو یہ تو شرک ہو جائے گا. تو قرآن کو کریٹڈ کہو اور یہ ایمان کا حصہ ہے, جو اس کے پر قرآن کو کریٹڈ نہیں کہتا اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیں. تو امام احمد بن حنبل stood up at that particular juncture. انہوں نے کہا کہ قرآن is the living word of God Almighty, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ خلق شدہ نہیں ہے. تو ان کو انہوں نے مارا, ان کو قید کیا, ان کو کوڑے مرے, اور انہی زخموں سے ان کی شہادت ہوئی. مامون نہیں, یہ تھا مامون کے دور میں تو انہوں نے پیک پکڑی تھی. یہ معتصم باللہ یہ اس طرح کا کوئی ان کا جو بعد کے لوگ تھے ان میں تھا جی, وہ ان کا آگے سے ہاں مطلب ڈیسینڈنٹ تھا. لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں کہ مامون کے دور میں مامون خود بھی معتزلائٹ تھا, اور وہ اپنے درباروں کے اندر اچھا کچھ چیزوں میں وہ اچھے بھی تھے. جیسے وہ جوئش جب وہ کوئی ڈیبیٹ ہوتی تھی, کرسچن تھیولوجنس کے ساتھ ڈیبیٹ ہوتی تھی, تو ڈیبیٹ کے بڑے وہ جو ریٹرک کا علم تھا وہ بڑا زبردست تھا ان کے پاس. وہ خود بھی کرتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں تھرسڈے نائٹ کو سارے جمع ہوتے تھے, اور مامون خود بھی بڑا ایک وہ تھیولوجیکلی تگڑا آدمی تھا, تو وہ آرگیو کرتے تھے آپس میں. اور انہوں نے وہ ایک بیت الحکمہ بھی قائم کیا تھا. ایک جو اچھا کام انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ گریک جتنی کتابیں تھیں ان کی ٹرانسلیشن ان سے کروائی اس دور میں. کچھ اچھے کام بھی ہوئے, بس وہ ایک ایسے ہی ہے. امام احمد بن حنبل واز اے ٹاورنگ اسکالر. اور امام احمد بن حنبل بائی دا وے از دا ٹیچر آف امام بخاری, امام نسائی, یہ جتنے ہیں ان میں سے 3-4 کے وہ ٹیچر ہیں. اور امام احمد بن حنبل himself is a student of امام شافعی. Imam Shafi also was taught by Imam Musa Kazim briefly. They are linked to the Imams of Ahl Bayt. داتا صاحب اس پر آگے جا کے اور بھی بات کریں گے. داتا صاحب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ آپ کبھی بھی ریشنلی اس کو ڈسکرائب یا ایکسپلین نہیں کر پائیں گے, کیونکہ جب آپ ریزن کے لیول پر کریں گے تو ریزن کی ایک پرابلم ہے کہ یہ آئدر اور میں سوچ سکتی ہے, یا وہ کہے گی کہ جی یہ ایک ہول ہے, یا وہ کہے گی یہ انگریڈینٹس ہیں. تو مسلم ریشنالٹی یہ کہتی ہے کہ جب تک خدا کے باب میں ہم ٹوٹلی حیران نہیں ہوتے تب تک ہمیں خدا کی کریکٹ کمپریہنشن نہیں ہوگی. اور اس پر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, اس کی حالت کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا, مگر وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اللہ کی ذات بھی ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ ریئل ہے, اللہ کی صفات بھی ایگزسٹ کرتی ہیں اور وہ ریئل ہیں. یہ جو صفات ہیں نہ ہی یہ آؤٹ سائڈ گاڈ ہیں اور نہ ہی یہ پر سے گاڈ ہیں, نہ ہی یہ عین ذات ہیں اور نہ ہی یہ غیر ذات ہیں, مگر یہ ایگزسٹ کرتی ہیں, اس کی صفات ہیں, اور صفات اٹرنل ہیں. لیکن اور ان کے اٹرنل ہونے سے ڈویلٹی بھی پیدا نہیں ہو رہی, جو کہ ریشنلی ڈویلٹی پیدا ہو جاتی ہے نا. اگر ہم ریشنلی سوچیں تو وہ کیونکہ صرف ریشنالٹی کے لیول پہ سوچ رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈویلٹی پیدا ہو جائے گی. اور یہ جو سارا آرگومنٹ ہے صفات والا, یہ ڈیوائن نیمز کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے, کیونکہ اللہ نے خود یہ نیمز دیے ہیں. ہاں مطلب, اور اس کے علاوہ بھی قرآن میں صفات تو اور بھی ہیں, لیکن 99 names are like the names of those صفات so to speak, and there are other صفات as well in قرآن جن کے اپنے اور بھی names ہو سکتے ہیں. مطلب دیکھ, قرآن is صفت الہی because it is کلام الہی, and the divine speech is the صفت of Almighty Allah, بس ان کی صفت ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن جو ہے وہ صفت نہیں ہے, کیونکہ اگر صفت ہو تو ایک صفت بھی قدیم اور وہ بھی قدیم, تو وہ صفت کو اصل میں عین ذات کہہ رہے تھے نا.
این ذات کہنے سے کہ پر سے گاڈ شرک کر دے گا، لیکن جو مسلم صوفیاء ہیں اور جو اب تھیولوجنز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صفات ہیں وہ پر سے گاڈ نہیں ہے، لیکن وہ آؤٹ سائڈ گاڈ بھی نہیں ہے. یعنی عقل کی ریشنالٹی کی بائنری اس کو کیپچر نہیں کر سکتی اس ریالٹی کو، کیونکہ ہم ادھر اور میں سوچتے ہیں. تو دادا صاحب نے خیر ان کو معتزلائٹس کے وہ پورا بتانے کے بعد کہا کہ دیکھیں یہ تو پہلی شیاطین کے یہ ولی ہیں. اچھا، پھر معتزلائٹس کا ایک اور آرگومنٹ، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ولایت کے لیے کرامت شرط ہوتی تو سب مسلمانوں کو کرامت حاصل ہونی چاہیے تھی، کیونکہ وہ سب ایمان میں مشترک ہیں، اور جب اصل میں مشترک ہیں تو چاہیے کہ فرع میں بھی مشترک ہوں. معتزلائٹس نے اگلا آرگومنٹ یہ ایڈوانس کیا کہ ہم کہہ رہے ہیں ولیوں کے پاس کرامت یا میریکلز ہوتے ہیں، تو اگر تو ان کے پاس میریکلز ہوتے ہیں تو یہ سب کے پاس میریکلز ہونے چاہیے تھے، کیونکہ ہر ولی کا جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان ہونا، ایمان ہونا. اور اس مسلمان ہونے یا مومن ہونے کی اصل ایمان ہے، اور اس کی برانچ ہے کہ میں ولی ہوں. یعنی اس ایمان کی ایک برانچ ہے کہ کوئی ان میں سے ولی بن جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں اگر فاؤنڈیشن میں ہر کسی کے پاس کرامت نہیں ہے تو ان کے پاس کرامت کہاں سے آ گئی؟ ولایت کی فاؤنڈیشن ایمان ہے، ہر مومن کے پاس اگر کرامت نہیں ہے تو پھر ان کے پاس بھی نہیں ہے. یہ ان کا آرگومنٹ ہے. اگر ولایت کے لیے کرامت شرط ہوتی تو سارے مسلمانوں کو حاصل ہوتی، کیونکہ یہ ایمان میں مشترک ہیں. They share that space of ایمان. اور جب اصل میں مشترک ہیں یعنی فاؤنڈیشن میں یہ ایک ہیں تو فرع میں بھی مشترک ہونا چاہیے، فرع یعنی برانچ میں بھی ان کو مشترک ہونا چاہیے. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے کہ مومن اور کافر دونوں کو کرامت حاصل ہو. بھائی دیکھیں، مومن اور کافر دونوں کو کرامت حاصل ہو، ان کا اگلا آرگومنٹ ہے کہ دونوں ہیومنز ہیں. ہیومینٹی میں تو کافر اور مسلمان دونوں ہی برابر ہیں، دونوں کو ہونی چاہیے. اگر کیونکہ ان کا ایک اور آرگومنٹ تھا کہ اللہ جسٹ ہے، اور اللہ اگر جسٹ ہے تو پھر وہ کافر اور مومن کو بھی ایکول اپرچونٹی دیتا ہے. یہ بھی ان کا ایک تھیولوجیکل پوزیشن تھی. تو ان کے دو آرگومنٹس، پہلا آرگومنٹ سارے مسلمانوں کے پاس کرامت ہو، دوسرا آرگومنٹ کافر اور مسلمان دونوں کے پاس کرامت ہو. اور پھر دا صاحب کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں اس طرح کہ جب کسی کو سفر میں بھوک لگ رہی ہو تو اچانک کوئی میزبان نمودار ہو جائے، یا کوئی تھک گیا ہو تو کوئی اس کو سواری کے جانور پر بٹھا لے. یعنی ہر کسی کے پاس میریکل ہو، بھوک لگے کھانا آ جائے، راستہ بھٹک جائے تو کرامت. پھر اللہ کا جسٹس تو یہی ہے نا، کہ یہ تو نہیں کہ کسی کو کرامت دے دی اور کوئی بھٹک کے مر گیا. جسٹس کے تو خلاف ہے یہ بات. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ بات جائز ہوتی، کوئی شخص ایک رات میں طویل مسافت طے کر لیتا، یعنی اس کو ٹریولنگ میں کرامت مل جاتی، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کرامت حاصل ہوتی. جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے قصد فرمایا، حالانکہ اللہ نے فرمایا وہ 4 پائے تمہارا بوجھ اٹھا کر اس شہر کی طرف لے جاتے ہیں جہاں تم بدقت تمام پہنچ سکتے ہو. اب 4 آرگومنٹس انہوں نے دیے یا 3 آرگومنٹس. پہلا آرگومنٹ، اگر کرامت ولایت کی شرط ہے سارے مسلمانوں کو کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ سارے مسلمانوں کی فاؤنڈیشن ایمان ہے. نمبر 2، اگر کرامت اتنی امپورٹنٹ چیز ہے تو سارے انسانوں کو کیوں نہیں ملی؟ ان کو بھوک لگتی نہ کھانا، کیونکہ اللہ تو جسٹ ہے. اور تیسرا آرگومنٹ، اگر کرامت اتنی ضروری تھی تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں ملی؟ جب مکہ گئے اللہ نے قرآن میں آیت اتاری کہ تم اپنے جانوروں کے اوپر سامان لادو اور لے کے جاؤ، تو پروفٹ کو تو کم از کم کرامت مل جاتی. پروفٹ بھی انہی 4 پایوں کے اوپر سامان رکھ کے انہی کے ساتھ جا رہے ہیں عام لوگوں کے ساتھ. یعنی وہ کہنا کہ یہ سارے آرگومنٹس کیا کہہ رہے ہیں کہ اولیاء کوئی خاص طبقہ نہیں ہے، کوئی تخصص، کوئی ڈسٹنگوش طبقہ نہیں ہے. یہ سب ایسی ڈھکوسلے ہیں صوفیوں کے، فیبریکیشنز ہیں. اب دا صاحب کہتے ہیں میں کہتا ہوں یہ قول باطل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف سیر کرائی، جس کے اطراف کو ہم نے برکت دی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرامت
یہ دیکھو کرامت، کتنی بڑی کرامت. پہلی آیت میں جو انہوں نے کوٹ کی، پہلی آیت میں چار پایوں پر بوجھ رکھنے کی صحابہ کرام کے مکہ چل کر جانے کا مطلب یہ ہے کہ کرامات خاص ہیں نہ کہ عام. کہہ رہے انہی کا آرگومنٹ ہی تو بتا رہے کہ کرامات / سینٹ ہوڈ وہ خاص لوگوں کو ملتی ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی. لہذا اگر وہ لوگ سب کرامات سے تھوڑے وقت میں ایک طویل مسافت طے کر کے مکہ چلے جاتے تو کرامات عام ہو جاتی. اگر سب کو یہ دے دیا جاتا تو پھر تو جو کرامت کا / سینٹ ہوڈ کا ڈسٹنگوشڈ ہونا ہے وہ تو ثابت ہی نہ ہوتا، سارے ہی اڑ رہے ہوتے پھر. اور ایمان غیبی ایمان عینی ہو جاتا اور ایمان غیبی کے تمام احکام اٹھ جاتے. اب اللہ نے شریعت کو قائم کیا ہے، اور اللہ نے شریعت کو ایک پرنسپل پہ قائم کیا ہے. وہ پرنسپل کیا ہے کہ گاڈ ہمیں نظر نہیں آتے. کیونکہ گاڈ ہمیں نظر نہیں آتے تو ہم اللہ پہ اور اللہ سے ریلیٹڈ میٹرز پر غیب میں ایمان رکھتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت، قرآن شروع یہاں سے ہوتا ہے، یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں سب کو اپنا آپ دکھا دیں تو پھر اس شریعت کو اتارنے کا، دوزخ جہنم کا ٹیسٹ کرنے کا کوئی لاجک نہیں ہے. ٹیسٹ کرنے کا، دوزخ جہنم کا فائدہ ہی تب ہے جب ایمان غیبی ہو، اور کچھ غیب پر ایسے ایمان لائیں کہ جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ اگر نہیں لائیں گے تو وہ پھر جہنم میں چلے جائیں گے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر سارے صحابہ کو کرامت مل جاتی تو پھر ایمان بالغیب نہ رہتا، وہ ایمان عینی ہو جاتا، اور پھر ایمان غیبی کے تمام احکام اٹھ جاتے. پھر تو شریعت تو یوز لیس ثابت ہوتی، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی وہ. اس لیے فرما بردار اور نافرمان آدمی کا ایمان ایک عام ایمان ہے، خاص نہیں. اور ولایت کا ایمان خاص، اور ولایت کا محل بھی خاص ہے. پس خدا تعالیٰ نے ایمان بالغیب کے عام حکم کے تحت اسے ثابت کرنے کے لیے ایک طرف تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام کے ساتھ چار پایوں پر بوجھ لاد کر لے جانے کا حکم دیا، اور دوسری طرف معجزہ اور کرامت کو ثابت کرنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور وہاں سے مقام کعبہ قوسین تک پہنچا دیا، حالانکہ ابھی تو رات بہت باقی تھی. تو دا صاحب کہتے ہیں یہ سارے آرگومنٹس اصل میں یہی تو بتا رہے ہیں کہ ولایت خاص ایک انسٹیٹیوشن ہے، عام نہیں ہے، سب کو نہیں ملتی. سب کو ایمان بالغیب ملتا ہے، سب کو، جس میں سارے برابر ہیں. لیکن اولیاء اللہ جو ہیں جب اپنی ایفرٹ کرتے ہیں، اللہ ان کو خاص کر لیتے ہیں تو ان کو ایمان بالعین بھی مل جاتا ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو کیونکہ سارے صحابہ خاص نہیں تھے، وہ ایمان بالغیب والے لیول پر تھے، تو وہ اس لیول کے اوپر آپریٹ ہو رہا تھا، اینیملز کے ساتھ سفر کر رہے تھے. لیکن جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے تو وہ پھر ایک میراکلس جرنی پر گئے، جس نے یہ ثابت کر دیا کہ کرامت اور میریکلز ہوتے ہیں، اور وہ خاص لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، وہ ہر کسی کے لیے یونیورسلی نہیں ہوتے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں معتزلائٹس کا یہ آرگومنٹ تو یہیں پر انہی کی اگزامپل سے ٹوٹ رہا ہے. دا صاحب فرماتے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ ایمان کے حکم میں آپ عام لوگوں کے ساتھ عام تھے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بالغیب کے لیول پر ایسے آپریٹ کرتے تھے جیسے ایک عام آدمی ہے، اور کرامت اور معجزہ کے حکم میں خاص کے ساتھ خاص تھے. پس ولایت اور کرامت کے ساتھ بعض بندوں کی تخصیص کی نفی کرنا، ٹو نگیٹ کہ کچھ لوگ سپیریئر ہیں، ولی ہیں اور ان کے پاس میریکلز ہیں، ان کو نگیٹ کرنا کھلا مکابرہ اور کفر ہے. یہ ایبسولوٹلی یہ کفر ہے اور یہ بیس لیس ہے. اور جس طرح کے بادشاہ کی درگاہ پر دربان، حاجب اور وزیر سبھی ہوتے ہیں، اگرچہ وہ سب خدمت کے حکم میں یکساں ہوتے ہیں لیکن ہر ایک کا مرتبہ جدا ہے. کہہ رہے کنگ کی بارگاہ میں پی این بھی ہوتا ہے،
اور وزیر بھی ہوتا ہے, اس کا سیکنڈ ان کمانڈ بھی ہوتا ہے, ہوتے سارے سبارڈینیٹس ہیں اس کنگ کے, خدمت کے حکم میں یکساں ہوتے ہیں لیکن ہر ایک کا مرتبہ جدا ہوتا ہے. بس اسی طرح اگرچہ ایماندار ہونے کی حیثیت سے سب مسلمان یکساں ہوتے ہیں, ایمان کے لیول پہ سارے برابر ہیں, لیکن ایک گناہ گار ہوتا ہے, دوسرا فرما بردار ہوتا ہے, ایک عالم ہوتا ہے, دوسرا جاہل ہوتا ہے, ایک عبادت کرنے والا ہوتا ہے, دوسرا عمل کو ترک کرنے والا ہوتا ہے. بس یہ بات ثابت ہوئی کہ بندوں میں ایک دوسرے کی فضیلت اور تخصیص کا انکار کرنا گویا سب معانی کا انکار کرنا ہے جو موجب کفر ہے. واللہ عالم بالصواب. وہ کہہ رہے ہیں ایمان کے درجے پہ تو سارے برابر ہیں, مگر ایک اسکالر ہوتا ہے اور ایک جاہل ہوتا ہے میری طرح کا. اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں, اللہ نے قرآن میں کہا اسکالر اور جاہل برابر ہیں, نہیں. ایک عابد اور تارک, ایک عبادت گزار ہوتا ہے, دوسرا نہیں کرتا, ایک گناہ گار ہے, دوسرا فرما بردار ہے, تو اب کہہ دیں سارے برابر ہیں. یہ جو معتزلائٹس نے یہ کہا کہ تخصص ڈسٹنکشن نہیں ہے, ایکوالٹی ہے, تو یہ ایکوالٹی ان دس سینس وہ کوئی دین کا کوئی وہ خدمت نہیں کر رہے یہ کہہ کہ جی ایکوالٹی ہے, نہیں. جو ایفرٹ کرے گا وہ آگے جائے گا, وہ نیئرنس کی ہائرارکی کلائم کرے گا اور وہ اوپر جائے گا. کیوں نہ کرے, وہ اس نے ایفرٹ کی ہے. تو یہاں پر دادا صاحب نے یہ سیکنڈ جو کانورزیشن ہے اس کو کلمینیٹ کرایا ہے, اور اس میں جو انہوں نے بات ثابت کی ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ ایک گروپ ہیں, ان کو اللہ کے فضل اور کرم سے کرامات حاصل ہیں, ایلیویشن حاصل ہے, تخصص حاصل ہے, اور ہر کسی کو یہ حاصل اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اس کائنات کو ایمان بالغیب کے پرنسپل پر پیدا کیا ہے. ہر کسی کو ایمان بالعین یعنی آنکھ والا ایمان نہیں دینا اس نے یہاں پہ, کیونکہ اس نے ٹرائی کرنا ہے یہاں پہ, اور اگر سب کو دے دے تو پھر شریعت کا پھر وہ جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا. تو یہاں پر ہم آج کی اس کانورزیشن کو روکتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. خدا حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. السلام علیکم یا انبیاء اللہ. السلام علیکم داتا صاحب. السلام علیکم حضرت عبد القادر جیلانی. ڈٹیچمنٹ اور آئسولیشن کی امپورٹنس کی بات کریں. حضرت عبد القادر جیلانی کہتے ہیں, اے مخاطب, تجرید اور تفرید کو محبوب سمجھ. تجرید کہتے ہیں تنہائی کو, تفرید کہتے ہیں جدائی کو. تو ڈٹیچمنٹ اور آئسولیشن کے اپنے آپ کو تنہائی میں رکھنا اور چیزوں سے ڈٹیچ ہونا, لوگوں سے ڈٹیچ ہونا, مطلب کہ ڈپینڈ صرف اللہ تعالیٰ پہ کرنا. تجرید اور تفرید کو محبوب سمجھ کیونکہ جس شخص کا قلب یعنی کہ دل مخلوق یعنی کریشن اور اسباب سے مجرد نہ ہو, وہ انبیاء اور صدیقین اور صالحین کے راستے پر چل نہیں سکتا. تو بہت خوبصورت ہے اور بہت مشکل ہے. کہہ رہے ہیں کہ تنہائی اور جدائی کو محبوب سمجھو, اس کی طرف جاؤ اور اس کو اچھا سمجھو اور اس کی طرف جانے کی کوشش کرو, کیونکہ پروفٹس اور صدیقین اور صالحین کی جو حالت تھی دل کی وہ یہ تھی کہ وہ کریشن سے بھی, مخلوق سے بھی اور سورسز سے بھی, اسباب سے بھی, سب کریٹڈ چیزیں سورسز ہیں نا, وسیلے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پروفٹس اور صدیقین اور صالحین ہیں جو اللہ کے بہت قریب ہیں, یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی چیز پہ ڈپینڈ نہیں کرتے. تو اس لیے تم تنہائی کو اور جدائی کو محبوب سمجھو, بیکاز جب تک تم ڈٹیچ نہیں کرو گے دل کے لیول پر چیزوں سے, لوگوں سے, تب تک تم اولیاء کی, انبیاء کی حالت پہ نہیں آؤ گے, مطلب ان کی طرح نہیں بن سکو گے. تو کہہ رہے ہیں تجرید اور تفرید کو محبوب سمجھ کیونکہ جس شخص کا دل مخلوق اور اسباب سے مجرد نہ ہو, وہ انبیاء اور صدیقین اور صالحین کے راستے پر چل نہیں سکتا. جب تک کہ تھوڑی سی دنیا پر قناعت اور زائد کو تقدیر کے ہاتھ کے حوالے نہ کرے. تو تھوڑی سی دنیا پر سیٹسفیکشن تم نے شو کرنی ہے اور زائد کو تقدیر کے ہاتھ کے حوالے کرنا ہے, یعنی کہ دنیا کی لالچ نہیں کرنی
کہ زیادہ مجھے ملے, میری تقدیر میں مجھے رزق زیادہ کیوں نہیں ملا ہوا, اسٹیشن زیادہ کیوں نہیں ملا ہوا, جو بھی. تو لالچ کم کرنی ہے, اور جو تھوڑا بہت ملا ہے اس پہ ہی قناعت کرنی ہے. زائد کا طالب مت بن, زیادہ چیزیں طلب مت کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. تو داتا صاحب نے بھی ہمیں بتایا ہوا ہے کہ بلیسنگ کی اصل غفلت ہے, تو نعمت کی اصل غفلت ہے. دادا صاحب نے ایک جگہ کہا تھا کتاب میں, تو یہ وہی بات کہہ رہے ہیں غوث پاک بھی کہ زائد کا طالب مت بن ورنہ تباہ ہو جائے گا. بیکاز جتنی زیادہ بلیسنگز ملیں گی تو اتنی زیادہ آپ کی پوچھ ہوگی, وہ ٹیسٹ بن جائے گا ایک آپ کے لیے, پھنس جائیں گے, اور زیادہ چانسز ہیں کہ آپ اس سے اٹیچ ہو جائیں. بالکل. زائد دنیا جب تیرے اختیار کے بغیر حق تعالیٰ کی طرف سے تیرے پاس آئے گی تو اس میں تم محفوظ رکھا جائے گا. تو the thing he is pointing to is کہ طلب نہیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ بہت رچ, امیر, زیادہ چیزوں کے ساتھ رکھ رہے ہیں اس دنیا میں, تو دیٹ از ہز ول اور ہز پلاننگ فار یو. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں رچ بنایا جائے گا, رچ کیا جائے گا, تو پھر وہ چیزیں تمہیں ضرر نہیں پہنچائیں گی, تمہیں تکلیف نہیں دیں گی, تمہیں کوئی پریشانی نہیں دیں گی, بیکاز تم دل کے لیول پہ اللہ سے کنیکٹڈ ہوگے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خود طلب نہیں کرنا, یہ ایک اس میں جو ایک ایمفیسس ہے وہ اس پہ ہے کہ خود طلب نہیں کرنا, لیکن زائد دنیا, زیادہ دنیا جب تمہارے ایفرٹ اور ول کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس آئے گی تو اس میں تو محفوظ رکھا جائے گا, بیکاز اٹ ول بی فرام گاڈ. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو نصیحت کر اپنے عمل سے اور اپنے کلام سے. تو بار بار کہتے ہیں کہ عمل, اور داتا صاحب بھی سکھاتے ہیں کہ عمل اور کلام دونوں ضروری ہے. صرف آپ باتیں کر کے نصیحت نہ کریں, ایکشن بھی کریں ساتھ. غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ آپ نصیحت کریں لوگوں کو اپنے عمل سے اور اپنے کلام سے, دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اے وائز, لوگوں کو واعظ کر اپنے باطن کی صفائی اور اپنے قلب کے تقوی سے. تو بہت خوبصورت ہے, اور اگین وہ ایک مسٹیکل ڈائمینشن کھول رہے ہیں کہ اگر آپ کے دل کی حالت ٹھیک ہے اور آپ صحیح نیت کے ساتھ اور اندر کی صحیح اگر حالت کے ساتھ آپ باہر کچھ بولو گے تو آپ کچھ بھی بولو گے اس میں ایک برکہ ہوگی, اس میں ایک کنیکشن اگلا فیل کرے گا اور وہ اثر چھوڑے گی لوگوں پہ. تو لوگوں کو واعظ کر اپنے باطن کی صفائی اور اپنے قلب کے تقوی سے, اور واعظ مت کر اپنے ظاہر کو خوبصورت بنا کر کہ تیرا باطن بگڑا ہوا ہو. حق تعالیٰ نے مومنین کے قلوب, مومنین کے دل میں ان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایمان لکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنین کے دلوں میں ان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایمان لکھ دیا ہے. یہی سابقہ تقدیر ہے کہ تقدیر اللہ نے پہلے سے لکھ دی ہے. وہ جو کہتے ہیں حدیث میں بھی آتا ہے کہ گاڈ ہیز آلریڈی پری ڈیسٹینڈ فار اس ویدر سم ون ول بی گڈ اور ناٹ. تو پھر سوال اٹھتا ہے, دادا صاحب بھی یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ پھر ہم کیوں کریں عمل, اچھی چیزیں کرنے کی کوشش کیوں کریں. تو اس ڈیبیٹ کو یہاں آگے غوث پاک بتا رہے ہیں کہ پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ تقدیر مومنین کے دلوں میں پہلے سے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے, پھر کہہ رہے ہیں یہی سابقہ تقدیر ہے کہ پہلی لکھی ہوئی تقدیر یہی ہے. مگر سابقہ کے ساتھ ٹھہر جانا اور اس پر بھروسہ کر لینا کہ اب ایمان کے فکر اور تحصیل کی کیا ضرورت ہے, یہ جائز نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ ایون دو گاڈ ہیز ریٹن فار اس آر destinies, he has written for us whatever he has written, but یہ ہمارے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. we have to still make effort, اور ایمان کو حاصل کرنے کی ایک کوشش ہمیں کرتے رہنی چاہیے. بلکہ کوشش اور ہمت کرے, اور جہاں تک ہو سکے ایمان اور یقین کی تحصیل میں حاصل کرنے میں جد و جہد کو ختم نہ کرے.
تو یو ہیو ٹو میک اے ویری فوکسڈ ایفرٹ ٹورڈز یور فیتھ, بلڈنگ یور فیتھ اینڈ یقین اینڈ آل آف دیٹ. تو جد و جہد کو ختم نہ کر دے اور حق تعالیٰ کی خوشبوؤں اور مہک کے سامنے آئے اور اس کے دروازے پر برابر پڑا رہے, کہنے پڑے رہو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب تک وہ تمہاری حالت نہیں چینج کرتے. اس میں ایک امپلائڈ میننگ یہ بھی ہے کہ کبھی تو سنیں گے نا اللہ تعالیٰ, اتنی کوشش کرو گے تو دیٹ کوشش ضائع نہیں جائے گی. پس ہمارے قلوب کو ایمان کے حاصل کرنے میں کوشش ضروری کرنی چاہیے. پھر عجب ہے کہ حق تعالیٰ ہم کو محنت اور مشقت کے بغیر ایمان بخشتے. پھر کہہ رہے ہیں کہ کوشش تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے, اور پھر کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا بے نیاز ہے کہ بغیر کوشش کے بھی وہ ایٹ ٹائمس دے دیتے ہیں لوگوں کو ایمان. وہ اللہ کا فضل اور مرسی ایسی ہے دیٹ whoever he likes, whatever he likes, whatever he wills he can do. تو دونوں ایسپیکٹس بتا رہے ہیں کہ ایک تو کوشش تم نے کرنا چھوڑنی نہیں ہے, اور دوسرا اللہ تعالیٰ جس پہ چاہیں وہ فضل کر دیں. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی نے بہت محنت کی, کوشش کی تو اسی کو ملے گا, نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ عجب ہے کہ حق تعالیٰ ہم کو محنت اور مشقت کے بغیر ہی ایمان بخش دے. تم کو شرم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ تو تم کو شرم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے نفس کے لیے ایسی صفات بیان فرماتا ہے جن کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے, اور تم ان کی تعویلیں کرتے ہو اور ان کو حق تعالیٰ پر رد کر دیتے ہو کہ یہ مناسب نہیں ہے. تمہارے علم میں ایسی گنجائش نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یو ہیو ٹو فالو وٹ ایور اللہ تعالیٰ ہیز سیڈ, اور تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنی تعویلیں, اپنی میننگز گھڑتے رہتے ہو. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تمہارے علم میں ایسی گنجائش نہیں ہے. ایک تو تمہارے پاس پورا نالج نہیں ہے, تو تمہیں جو بتایا جا رہا ہے قرآن میں, حدیث میں, اس کو فالو کرنے کی کوشش کرو. جو تمہارے متقدمین صحابہ اور تابعین کو تھی, یعنی وہ لوگ کیونکہ جو پچھلے گزرے ہوئے لوگ ہیں, دے ہیڈ نالج اینڈ یو ڈونٹ ہیو دیٹ سیم نالج, کہ حق تعالیٰ نے فرمایا تمہارا رب عرش پر مستوی ہوا. یہ مستوی ہوتا ہے, مستوی ہوا تو انہوں نے اس کو بحال حال رکھا کہ واقعی ہمارا رب عرش پر ہے, مگر بلا مشابہت اور بلا تعطیل اور بلا جسم. یعنی کہ وہ جو بھی ان تک پہنچتا تھا حکم اللہ تعالیٰ کا, وہ اس کو فالو کرتے تھے اور زیادہ اپنی انٹرپریٹیشنز نہیں کرتے تھے. مطلب کہ وہ اپنی زیادہ انٹرپریٹیشنز نہیں کرتے تھے, وہ مانتے تھے حکم کو جیسے ان تک پہنچا. یا اللہ ہم کو رزق دے اور توفیق بخش, اور بچا ہم کو بدعتیوں کی ایجاد سے, اور ہم کو عطا فرما دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی, اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے. آمین. دعا کر لیں سارے.